سرکار نمایا اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کو ساری دنیا کے لوگوں کی باتیں سننے کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے. جو شخص بھی میری امت میں سلام بھیجتا ہے تو یہ فرشتہ میری بارگاہ پہ کہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے وہ آپ پر یہ درود اور سلام بھیجا ہے. جو بھی بھیجتا ہے وہ درود لیتا ہے فرشتہ حضور کو پہنچاتا ہے. قرآن کہہ رہا بھیجو, رسول اللہ فرمانے جہاں کہیں بھیجو, فرشتے مقرر ہیں سلام بھیجنے کے لیے میرے پاس اور درود بھیجنے کے لیے. اور حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس ایک حدیث پر امام جلال الدین سیوطی جو بہت بڑا امام کتاب اس کے پر ایک حدیث کی تشریح پر سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو کتنے لوگ ہیں, کروڑوں انسان ہیں, کتنے روح لوٹیں گے واپس. بڑی تفصیل بحث ہے شوق والوں کے لیے. شوق اگر ہے علم کا تو کتابیں چھپی ہیں, بازار میں ہیں, جو مدارس میں ہیں, دکانوں پر ہیں. صرف ہم کو کم از کم اتوار کو ٹائم نکال پڑھنے کی ضرورت ہے. جب پیر سے ہفتے تک 6 دن لگانے دنیا کی پڑھائی کے لیے, دنیا کے بزنس کے لیے, ایک دن اپنی آخرت کی پرماننٹ لائف مستقل زندگی کے لیے کچھ نکالیں, 2 گھنٹے نکالیں, کچھ پڑھیں. سنڈے اتوار کوشش کرنا میرے بھائی. کتابیں بہت سی ہیں, صرف شوق کی ضرورت ہے. شوق رہا تو ابھی وقت نکالنا پڑا, اتوار نکالتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ ساری دنیا بھر کی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن ان نیکیوں میں مجھ پر درود نہ ہوگا, وہ پوری نیکیاں رد کر لی جائیں گی, منہ پہ پھینک دی جائیں گی, کھول لے کے جائیں گی. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے حکم سے فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے. لے جا رہے دوزخ کی طرف, دوزخ ہی ہے پکا. اگر میں ٹھہر جاؤں اس کو میزان یعنی ترازو کے بعد لے کے چلو, اس کے عمل تولیں گے تو تھوڑے کم ہیں. خصوص فرماتے ہیں کہ میں چیونٹی کے برابر ایک چیز اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں ڈال دوں گا. اتنی چیز سے اس کا پلڑا نیک اعمال کا جھک جائے گا اور کہا جائے گا یہ بشارت اس کے لیے جنتی ہے. وہ کیا ہوگا, مجھ پر درود ہوگا. درود مرائنا بھی تو بھیجا ہے, وہ ڈالتے ہی نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا. اور حضور نے فرمایا کثرت درود بھیجا کرو, تمہارا درود تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا باعث ہے. اور حضور نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے یا میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اور حضور نے فرمایا خاک آلودہ ہو جائے وہ شخص, تباہ ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. بے شمار احادیث ہیں, 40-50 احادیث آئی. ہم نماز کی پابندی کریں تو نماز درود آتا, اس کے بعد درود بھیجیں ہم لوگ جتنا ہو سکے, جتنا زیادہ پڑھے اتنا. حدیث میں آیا کہ 500 بار درود جو روز پڑھتا ہے اس کی ساری حاجت اللہ پوری کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا جمعے کے دن یا جمعے کی رات جو شخص 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسی برکت سے اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے. اب یہاں پہ سوال آتا ہے لوگ بھائی زنا, شراب, قتل, چوری, فلاں فلاں, تو علماء صلاحات کیے ہیں جتنے جو آ رہا ہے وضو کرے گناہ معاف, حج کرے گناہ معاف. یہ گناہ صغیرہ ہیں. گناہ کبیرہ زنا, شراب, قتل, چوری, اس کے لیے توبہ ضروری ہے. بھائی شرک کرے, بت پرستی کرے, آپ شراب پیے, زنا کرے, اس کے لیے توبہ ضروری ہے. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری, بغیر توبہ پڑے جتنی وجہات ہے چھوٹے گناہ جتنے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں. تو میرے بھائی کوشش کرنا ہے. اور خاص بات یہ ہے جمعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کو ایک خاص مناسبت ہے. جمعے سے بڑی خاص مناسبت ہے. رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے, درود کو جمعے سے. سکا نمایا کہ مجھ پر کثرت درود بھیجا کرو. تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت دن جمعے کا دن ہے. دیکھیں یہاں بھی دن کا تعین اسلام کیا ہے. بھائی 12 تاریخ کیوں نبی کی تعین آ گیا. سب سے بہتر دن جمعے کا دن. کائی گو ہے فی خلق آدم,
اسی دن آدم پیدا کیے گئے سرکار ہمارے. جمعے کی اہمیت کائی کو ہے؟ اس دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وفات ہوئی، اسی دن پہلا ظلم کا جائے گا. تو اسلام خود ہم کو تعلیم دے رہا ہے کہ تعین غیر اسلامی نہیں ہے. رمضان کی عید پہلی شوال کو ہر سرکار نماز پڑھے زندگی بھر، بقرعید نماز 10 کی پڑھے، تعین اسلام میں ہے برابر. شب قدر رمضان میں ہے، روزے رمضان میں، بارات 15 تاریخ کو ہے. ایسا کہا مایا گئے جمعے کے دن مجھ پر کثرت درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو جمعے کو بڑی مناسبت ہے. ایک حدیث آیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 1000 بار درود بھیجے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے مطلب جنت یقینی ہے، مگر کوشش کر کے جمعے کے دن اللہ میرے کو دے، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا ہے. 1000 بار دیکھا میں 1 گھنٹہ لگتا، تو ایک دم 1 گھنٹہ انسان کو اکتاڑ ہوتی، ہم کو بھی ہو سکتا ہے، بشر ہے، فرشتہ نہیں ہے. فجر میں 200، پھر ظہر میں، جمعے میں تھوڑا وقت کرے ہوا تھا، جمعے کی رات میں پڑھ لی ہے تو اس طرح سے ہوا تھا. کوشش کرنا ہے. اور حضور فرمایا کہ لوگوں کو کہا جائے گا چلو جنت کی طرف، راستہ نہیں ملے گا جنت کا. تو صحابہ نے یا رسول اللہ کیوں کر ہوگا؟ فرمایا کہ وہ دنیا میں اوپر درود پڑھنا بھول گئے، راستہ نہیں ملے گا. اور فرمایا جس نے درود پڑھنا مجھ پر بھول گیا، چھوڑ دیا، گویا وہ جنت کا راستہ بھٹک گیا. تو جو ہے بڑی اہمیت ہے، بنیاد ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہونا کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت، دین کی بنیاد نماز بغیر درود کے نہیں ہے. نماز بھی خالص نماز نہیں، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، مستحب نماز ہو، نفل نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے خالی نہیں. تو کوشش کرنا ہے. اور جمعے کو بیٹھنا اعلان کرتے ہیں بھائی میں بھی بولنا چھوڑ دیا. ارے بھائی جہاں جا کے وہاں آ کے بیٹھ رہے ہیں، پان کے ڈبے میں پان کھاتے بیٹھا جا رہے ہیں. یہاں 5 منٹ درود پڑھو، جمعہ کا دن ہے، روز نہیں تو نہیں. جمعے کو بھائی کاروبار سے اثر پڑے بیٹھو، نہیں بیٹھتے، کیا کریں، بولنا کام ہے. ارے 10 منٹ بیٹھو بھائی، جا کے ہوٹل میں آدھا گھنٹہ دوسرے میں بیٹھ رہے ہیں، ہم تبصرہ ہو رہا ہے یہاں بیٹھ رہے ہیں. ارے اپنے یہ بھی ہمارے لیے یہ عمل ہی ساتھ احادیث سے دفن انسان سجا جاتے ہیں، 3 دوست قرابت دار مال واپس، ساتھ جو رہتا ہے نیک عمل، وہ درود نماز خیرات وہ ساتھ آنے والا ہے. اس سے ہم بھاگ رہے ہیں، سب سے اس کو معاملے سمجھ رہے ہیں. تو کوشش کرنا ہے روزانہ بھی 500 درود کی، اور جمعے کرنا ہے. اللہ تو پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے سن چکے جمعے میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے. ہر نعمت پر اللہ نے قرآن میں شکر کا حکم دیا ہے، لیکن جس وقت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا فوراً احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا. تو دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قیمت نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو ہر نعمت پر شکر ہے. تو حضور کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت. اور قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ دیا بیان کرو. اور جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم پر جو نعمتیں اللہ کی ہیں ان کو یاد کرتے رہو. تو سب سے نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے. اطاعت بھی ضروری ہے، سرکار کی نہ ہوا یہ نہ حرام، اطاعت ضروری ہے، پر تذکرہ میلاد النبی بھی ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک قرآن میں اجازت حکم آیا کہ خوش ہونا چاہیے. 4ویں پارہ سورہ یونس میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، اے محمد فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اس کی رحمت پر، وبذلک فلیفرحوا لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام میں ہمایا فضل اللہ سے مراد قرآن شریف اور رحمتی سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. اور جا قرآن میں آیا کلیئر وما ارسلنا، پورے جہاں کے لیے اے محمد آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور دیکھو میں آیا تو قرآن کہتا ہے کہ فلیفرحوا، تمام مومنوں انسانوں کو خوش ہونا چاہیے. فضیلت مطابق کی خاص نقطہ فلتفرحوا نہیں ہے، اس وقت صحابہ تھے. فلتفرحوا تم کو خوش ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے. فلیفرحوا اس وقت تو صحابہ تھے نا بھائی موجود. تو اللہ فرمانا تھا کہ اے میرے رسول صحابیوں،
اللہ کی رحمت قرآن اور حضور کی تشریف پر تم کو خوش ہونا چاہیے. فلتفرحوا ہونا تھا, نہیں فرمایا فلیفرحوا. قیامت تک کے جتنے انسان آئے سب کو خوش ہونا چاہیے.